اللہ کے نام سے ابتدا جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ جتنی خرابی ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر ہے، شاید ہی کسی اور معاملے میں ایسی اندھیر نگری مچی ہو۔ نوسر بازی اور فراڈ کو تقدیس کے پردے میں چھپا لیا جاتا ہے اور سادہ لو عوام کو عقائد کی کمزوری کے سبب لوٹا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس خرابی کے ذمہ دار وہ چلاک، نوسر باز اور فراڈیے ہیں یا ہم خود ہیں؟ ظاہر ہے جب دروازہ کھلا ہوگا تو چور تو آئیں گے، جب عقائد میں کمزوری ہوگی تو نقب تو لگیں گے۔ جب ہم اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے کی بجائے انسانوں کو داتا مشکل کشا حاجت روا غوث لجپال بگڑی بنانے والے بنا لیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ سو جب عقائد کی قیمتی متاع کو ہم نے سرے بازار لا رکھا تو لٹنے کا کیا شکوہ؟ استخارہ بھی انہی کمزور پہلوؤں میں سے ایک ہے جس کے نام پر عوام کو لوٹا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت اور پرانی خواہش ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں جان سکے، آنے والا وقت اچھا ہے یا برا وہ معلوم کر سکے۔ اس لیے وہ استخارہ کرنے والوں کے پاس دوڑ جاتا ہے اور ایمان گنواتا ہے۔ جان لیجئے کہ استخارہ کوئی مستقبل بینی کا نام نہیں اور نہ ہی مستقبل کی خبر دے سکتا ہے۔ جو مستقبل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے گا وہ کاہن ہوگا یا فراڈیا، دونوں صورتوں میں آپ کا ایمان جاتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے بہت سخت وعید کی کہ جو کاہن کے پاس گیا گویا اس نے اسلام کا انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے دین کا منکر ہے۔ جی کچھ سمجھے جناب؟ جو مستقبل بین یعنی نجومی کی بات کا یقین کرے اور سچ جانے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ استخارے کی دعا کے الفاظ کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اس میں اللہ سے برکت اور رہنمائی طلب کی گئی ہے۔ خرابی کی صورت میں بچنے کی دعا، استخارہ کے نتیجے میں خواب آنا بھی ایک امر لازم سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ استخارہ کوئی مشکل کام نہیں، انتہائی آسان کام ہے۔ اتنا آسان کہ صحابہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے نماز کی، یعنی بہت تلقین کرتے تھے۔ احادیث میں ہے انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ استخارہ کو چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ لیکن استخارہ خود کیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیے، 2 نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لیجئے استخارہ ہو گیا۔ محض آیت الکرسی جتنی دعا کو کاروباری ملاؤں نے بزنس بنا رکھا، اور آپ لوگوں نے مستقبل بینی کے شوق میں ان کا کاروبار چمکا رکھا ہے۔ استخارے کے 3 نتیجے ممکن ہیں۔ بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کو کوئی خواب آ جائے کہ جس میں کوئی واضح اشارہ ہو، مثلاً آپ کسی بچے کے رشتے کا استخارہ کرتے ہیں اور خواب میں بچے کو کسی تکلیف میں مبتلا پاتے ہیں، یا بچے کو کسی بہت اچھی حالت میں سکون میں دیکھتے ہیں، تو یہ بہت واضح رہنمائی ہے۔
لیکن یہاں میں دوبارہ کہوں گا کہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام اگر ہو جائے۔ استخارے کے نتیجے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا دل اس کام سے اٹھ جائے یا دل مائل ہو جائے۔ آپ کسی کے ساتھ کاروبار کے لیے استخارہ کرتے ہیں، آپ کا دل اس کے لیے پورے شوق سے تیار ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس میں آپ کے لیے بہتری رکھی ہے۔ استخارے کا نتیجہ کبھی یوں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے استخارہ کیا، کوئی خواب آیا، نہ خیال، دل مائل ہوا اور نہ دور، تذبذب ہی تذبذب ہے۔ اس صورت میں استخارہ خیر سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے امور ہوتے ہیں جو میں اور آپ غیب میں جا کے دیکھ نہیں سکتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اس دعا کے نتیجے میں اللہ اس کام سے آپ کو بچا لیتا ہے۔ حالانکہ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں کام آپ کے مقدر میں ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بڑے نقصان سے آپ کو بچا لیا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، استخارہ خود کیجیے، دوسروں سے کروانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس دعا کے الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے کر ہی نہیں سکتا۔ استخارہ محض برکت کی دعا ہے، اس کے نتیجے میں خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے استخارہ کرتا ہوں تو جان لیجئے وہ مذہب فروش ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی متعلقہ فریق بھی استخارہ کر سکتا ہے، یعنی بچے کا رشتہ ہے تو کوئی بھی اس کا وارث، والی، دادا، نانا، ماں باپ، بچہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔